حضرات گرامی، خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد آئیے ہم سبھی حضرات انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مل کر حضور سرور کائنات مفخر موجودات امام الانبیاء محمود انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس ماہ مقدس کی 27ویں رات کو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز فرمایا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے عظیم معجزہ تھا۔ اسی تعلق سے عرض کرنا ہے خالق کائنات ہر بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کے تعلق سے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک اس معراج کو، اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر پھر آسمانوں کی سیر اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار لفظ معراج دونوں پر بولا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، اس کا ذکر قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک کی جو سیر ہے، اس کا ذکر احادیث مشہورہ میں ہے، اور اس کا جو انکار کرے وہ فاسق ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور ایک یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج عطا فرمائی، یہ معراج جسمانی تھی، معراج جسمانی تھی، یعنی عالم بیداری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا اور باقی تمام چیزوں کی سیر عطا فرمایا۔ عالم بیداری میں تھا، عالم خواب میں نہیں تھا۔ اس پر کچھ بدبخت لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جسم ثقیل ہے، اور جسم ثقیل کا اوپر جانا یہ عقلاً محال ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلا اعتراض تو یہ کرتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ فلک اور زمین کے درمیان کرۂ نار ہے، آگ ہے، ایسی آگ جو انسان کو جلا کر راکھ کر دے، اس سے حضور کا گزر ہو ہی نہیں سکتا۔ کل ملا کے یہ کہ انہوں نے عقل کی بنیاد پر حضور کو سمجھنا شروع کیا، اور جبکہ حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ حضور کی ذات کا مقام یہ ہے کہ عقل میں آتا ہی نہیں۔ حضور کی شان براء البراء ہے، حضور کی شان کا احاطہ عقل کر ہی نہیں سکتی۔ اور تیسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ آسمان جو ہے، فلک جس میں بسیط ہے، بسیط، اس کو سمجھاؤں گا میں، آپ کو سمجھائیں انشاءاللہ سمجھیں۔ بسیط اس جسم کو کہتے ہیں جس کے جز نہیں ہوتے، اجزاء نہیں ہوتے۔ جیسے پانی ہے، پانی
کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے جز، اس کے ٹکڑے، پارٹس نظر نہیں آتے، پورا ایک جسم نظر آتا ہے۔ تو ایسا جسم جس کے پارٹس نظر نہ آئیں، اجزاء نظر نہ آئیں، تو اس کو جسم بسیط کہتے ہیں۔ تو فلاسفہ، یہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جسم بسیط جو ہوتا ہے وہ خلق و التیام کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس میں افتراق نہیں ہوتا، اس کے جو پارٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں اور پھر مل جائیں، یعنی کسی کو راستہ دے دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ان کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے یہ اپنے ذہن میں بسا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کا خالق ہے اور تمام مخلوقات اللہ رب العزت کے تحت قدرت ہے۔ اللہ جس مخلوق سے جو چاہے کام لے لے، جس مخلوق سے جو چاہے کام لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر قادر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آپ نے سنا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو۔ تو آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، جبکہ آگ کا کام جلانا ہے لیکن آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر قادر ہے، وہ جس سے جو کام چاہے لے لے، یہ اعتراض بن ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جنت میں، سب جانتے ہیں۔ فرمایا یا آدم، سورہ بقرہ میں موجود ہے، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں سے جہاں سے چاہو جو چاہو تناول کرو، کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب مت جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ جسم اور روح کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، جنت سے زمین پر آئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے آسمان سے زمین، جنت سے زمین پر آنے میں نہ قرہ نار مانے آیا، یعنی نہ قرہ نار نے روکا، نہ ہی جو بھی فلاسفہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان اوپر جا نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے زمین پر آنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ تو جب حضرت آدم کے جنت سے زمین میں آنے پر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی، تو ہمارے آقا جو حضرت آدم کے بھی آقا ہیں، ان کے زمین سے آسمانوں پر جانے میں کوئی چیز کیسے رکاوٹ بن سکتی؟ کیسے رکاوٹ بن سکتی؟ بن ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن نے کیا کہ تم ادریس کا ذکر کرو کتاب میں، بے شک وہ سچے نبی ہیں اور ہم نے ان کو بلند کر دیا مقام رفیع میں، یعنی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی، جنت میں داخل کیا، اور یہ روح اور جسم کے ساتھ تھا، عالم بیداری میں تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے جانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے جانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی، نہ قرہ نار بنا، نہ جسم ثقیل بنا، اور نہ ہی آسمان کا خلق و التیام بنا، تو حضور علیہ السلام کے جانے میں کیسے کوئی چیز رکاوٹ بنی؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کا یہ عقیدہ ہے، پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آج بھی چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہے، قرب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے، سب کا عقیدہ ہے اور قطعی عقیدہ ہے۔
اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے جانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی، تو ہمارے آقا کے آنے جانے میں کوئی چیز کیسے رکاوٹ بن سکتی؟ تو کل ملا کے یہ کہ یہ صرف عقلی توہمات تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی شان انسان کی عقل میں آ نہیں سکتی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات پر قادر ہے، اور جس مخلوق سے جو چاہے کام ہو، یہ اعتراض والی نہیں سکتی۔ تو کل ملا کے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج جسمانیہ عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں آپ ذکر اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ عبدی ہی فرمایا، کیا فرمایا؟ عبدی ہی، اپنے اذہان کو حاضر رکھنا، عبدی ہی فرمایا۔ لفظ عبد کا اطلاق جو ہوتا ہے، یعنی لفظ عبد کس پر بولا جاتا ہے؟ تو لفظ عبد جو بولا جاتا ہے وہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے۔ خالی روح کو عبد نہیں کہا جاتا، یا خالی جسم کو بھی عبد نہیں کہا جاتا۔ جیسے قرآن پاک میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَأَسْرِ عِبَادِنَا لَيْلًا، کہ اے موسیٰ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ۔ تو یہاں پر بھی عبد کا جو اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد بولا ہے وہ روح اور جسم دونوں پر بولا ہے۔ اسی طرح اور بھی مقامات پر قرآن مقدس میں لفظ عبد جہاں بھی استعمال ہوا ہے تو وہاں وہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے پر ہوا ہے، روح اور جسم دونوں کے مجموعے پر ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو معراج تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ عالم بیداری میں تھی اور معراج جسمانیہ تھی۔ اور پھر آپ توجہ کریں، حدیث پاک میں ذکر ہے کہ معراج کے لیے براق پیش کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سواری پر روح سوار ہوتی ہے یا جسم؟ روح کے لیے سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، روح بغیر سواری کے بھی سیر کر سکتی ہے۔ جیسے آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، جب انسان سوتا ہے خواب میں کبھی کبھار انسان کی روح کہاں تک کی سیر کر کے آتی ہے، تو خواب میں انسان کی روح کہاں تک کی سیر کرتی ہے، اسے کسی سواری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو سواری کی ضرورت جسم کو پڑتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق پیش کیا گیا، حضور اس پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ تو سوار ہونا روح براق پر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی معراج جسمانی تھی اور عالم بیداری میں تھی۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ذکر کیا تو بہت سارے لوگ جو منافقین تھے انہوں نے اعتراض بھی کیا، اور کچھ لوگ مرتد ہوئے، اسلام سے خارج ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا۔ تو اگر حضور علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے جتنا بھی سفر کرایا گیا ہے، یہ سیر جو کرائی گئی ہے یہ عالم خواب میں کرائی گئی ہے، تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان خواب میں بہت دور دور تک کا سیر کرتا ہے، یہ آپ کا بھی مشاہدہ ہے۔ کبھی کبھار انسان کو خواب آتا ہے تو انسان کہاں پہنچا ہوتا ہے، اور جب بیدار ہوتا ہے تو وہاں ہوتا ہے۔ تو روح انسان کی دور دور تک کی سیر کرتی ہے، تو یہ بعید القیاس نہیں ہے، بعید العقل نہیں ہے، ہر انسان اس کا یقین کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی معراج کا ذکر کیا، بہت سارے لوگوں نے انکار کیا، مرتد ہو گئے۔ ان کا انکار کرنا، مرتد ہو جانا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے معراج جسمانی کا ذکر کیا تھا کہ مجھے جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں تھوڑے سے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے عالم دکھا دیے، اتنی چیزیں دکھا دی، اتنی سیر کرائی۔ یہ اسی لیے انہوں نے اس پر اعتراض بھی کیا اور مرتد ہو گئے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے
معراج جسمانی کا ذکر کیا۔ تو کل ملا کے یہ باتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی ہے وہ معراج جسمانیہ ہوئی ہے، جسم کے ساتھ روح کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سیر عطا فرمائی، اور یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور روح کے ساتھ اگر حضور علیہ السلام کو یہ معراج ہوتی تو یہ بڑا معجزہ نہیں ہوتا، یہ بڑا معجزہ نہیں ہوتا۔ جسم اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں یہ سیر کرائی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں حکمت ہی یہی ہے کہ سارے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے بھی نبی، سارے انبیاء کے سلطان ہیں، سارے نبیوں کے آقا ہیں، تو ضروری تھا ہمارے آقا کو کوئی ایسا معجزہ دیا جائے، ایسا معجزہ عطا فرمایا جائے کہ سارے انبیاء کرام کے معجزات کو جو محیط ہو جائے، سارے انبیاء کرام کے معجزات ایک معجزے میں آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج عطا فرمائی جو سارے معجزات سے بڑا معجزہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ معراج سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر فرمانا مقصود تھا کہ میرے محبوب کی شان دیکھو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے، سارے انبیاء کرام کی امامت کی حضور، توجہ رکھیں، سارے نبیوں کو بس آخری بات، سارے نبیوں کو امامت کرائی، امام بنے، اور نبی جو ہے وہ زمین پر ساری مخلوق کے سردار ہیں، ساری مخلوق کے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اور یہ دکھا دیا کہ دیکھو زمین والوں، میرے محبوب تمام زمین والوں کے امام ہیں۔ جب آسمانوں پر گئے بیت المعمور، فرشتوں کی امامت کی اور دکھا دیا کہ دیکھو لوگوں، اے میرے بندوں دیکھو، میرے محبوب آسمان والوں کے بھی امام ہیں۔ تو کل ملا کے یہ حضور علیہ السلام کی شان کا اظہار کرنا مقصود تھا۔ اللہ تبارک